شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ایک سردار اور ایک بادشاہ نے ایک ہی مقدمے کے جب دو فیصلے سنائے تو سردار نے بادشاہ کا فیصلہ سن کر ایک بہت ہی فکر انگیز بات کہی۔ یہ واقعہ سن کر یقیناً آپ کے اندر بھی ایک لمحہ فکریہ پیدا ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ عجیب مقدمہ کیا تھا۔ سردار اور بادشاہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ سردار کی وہ کون سی بات تھی جس پر آج ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اشنال اور اسلامک انفو ڈیسک چینل پر آپ سب ناظرین کو خوش آمدید۔ ایک شہنشاہ تھا، وہ دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے دورے پر نکلا۔ اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور بڑی پرسکون بستی تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا۔ وہ فاتح اور مفتوح کے معنی سے ناآشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنی بستی کے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے شہنشاہ کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، پھولوں سے شہنشاہ کی توازی کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دو قبائلی فریق مدعی اور مدعا الیہ کی حیثیت سے جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی کیا کرتی تھی۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ مدعا الیہ نے جواب دیا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی، اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہوا یہ اس کی قسمت ہے اور یہ اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں کیسے خزانہ قبول کر لوں؟ سردار نے بہت غور کیا اور غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا، کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ ہاں ہے۔ پھر مدعا الیہ سے پوچھا، اور تمہاری کوئی لڑکی ہے؟ جی ہاں۔ سردار نے کہا کہ تم ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ شہنشاہ کو یہ فیصلہ سن کر بہت حیرت ہوئی، وہ فکر مند ہو کر سوچنے لگا۔ سردار نے شہنشاہ سے دریافت کیا، کیوں؟ کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ شہنشاہ نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا، پہلی تو بات یہ ہے، اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ خزانہ میرا ہے، جبکہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی، اب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا، تو پھر آپ کیا فیصلہ کرتے؟ شہنشاہ کے ذہن میں اس وقت جو سوچ موجود تھی اسی کے مطابق انہوں نے فوراً جواب دیا، ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے، خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ سردار نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ کی ملکیت؟ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ کیا وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ بہت خوب۔ سردار بہت حیران تھا۔ پھر اس نے کہا، ایک بات تو بتائیں، آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ شہنشاہ نے کہا، ہاں، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں جو چارہ کھاتے ہیں۔
سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اوہو، خوب، میں اب سمجھا۔ اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید انہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ ناظرین، اس سردار کی یہ بات بہت فکر انگیز ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انصاف کی کوئی توقع نہیں، جہاں کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں، جہاں ہر طرف کرپشن ہے۔ پھر وہاں پر اگر اللہ کی رحمتیں ہیں تو شاید اس کی وجہ یہ بے زبان جانور اور چرند پرند ہیں، ورنہ انسانوں نے تو ناانصافی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کی اچھی اور مزید اسلامک سٹوریز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔